اس لیے کہ والدین کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد انہی کا مقام دنیا میں یاد رکھیے، انہی کی اطاعت، انہی کی فرمانبرداری، انہی کی شکر گزاری اللہ کے بعد یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار قرآن میں اعلان بھی کیا، اور ہر بار جب بھی اپنا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ تو کیا یہ بات ہمیں وضاحت نہیں کر رہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے حق دنیا میں ہے تو والدین کے حق یاد رکھیے، اور اللہ کے حق کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس کے رسول کے حق جڑے ہوئے ہر بار یاد رکھیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو وہ والدین ہی یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات واضح ہو گئی کہ والدین کے حق کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار دہرایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38 معاف کرنا 83 میں اللہ نے فرمایا اور کہا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مطلب صرف اس امت کو نہیں بلکہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرنا اور میرے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دوسری آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا جو میں نے خطبے میں تلاوت کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد رکھنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے پھر اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، اپنا حق بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے پہلے کی آیت نے فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا تھا اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں فرمایا اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 فرمایا اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کے اندر انشکر لی ولوالدیک، اور شکر کر اپنے رب کا، اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ اندازہ لگائیے بار بار والدین کا حسن سلوک، اپنی عبادت کے بعد ان کی اطاعت، اپنی عبادت اور بندگی اور اپنے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ شرک میرے ساتھ نہ کرنے کے بعد ان کی شکر گزاری کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو یہ والدین ہیں، یاد رکھیں انہی کا حق ہے، اس کے بعد یاد رکھیں۔ اور حسن سلوک کا معنی ہوتا ہے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا ویوہار جس کو ہم کہیں گے، اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھنا۔ تو بار بار اچھائی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور اپنی عبادت کے بعد اس کا حکم دیا۔ اور نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی یہی طرز ہے، جہاں بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کہا گیا تو اس کے بعد دوسرا افضل عمل یا تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہا گیا، یا والدین کی اگر برائی کا بیان کیا گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو فوراً حکم دیا گیا کہ والدین کی نافرمانی دوسرا بڑا گناہ ہے۔ تو حدیث میں بھی یہی طرز رہا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کے بعد اگر کسی کا حکم دیا گیا تو والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری اور والدین کی شکر گزاری یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں کہ ہم جو ہے اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، اچھا سلوک یہی یاد رکھیں کہ ان کی فرمانبرداری کرنا یہ اچھا سلوک ہے۔ اسی طرح ان کی عزت اور توقیر کرنا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا سلوک یہی یاد رکھیں جس کا حکم بار بار قرآن دے رہا ہے وہ بالوالدین احسانا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کے آگے جھکے رہنا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ سامنے آپ سجدہ کریں، جھکے رہنا سے مطلب عاجزی اختیار کیجئے، جو حکم دے بجا لا دیجئے فوراً۔ اسی طرح جو ہے حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بات اور فعل میں ان کا ادب کرنا، جب بات کرے تو ادب سے بات کرے، کوئی کام کرے تو ان کے ساتھ ادب اور لحاظ رکھنا۔ اسی طرح اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ ان کو ڈانٹے نہیں کبھی، ان کو جھڑکے نہیں کبھی۔ اچھا سلوک کہا نا قرآن میں، تو یہ تمام چیز اچھے سلوک میں جو شامل ہے کہ ان کو کبھی ڈانٹے نہیں، ان کو کبھی جھڑکے نہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کبھی اونچی نہ کرے، یہ بھی حسن سلوک ہے، یاد رکھے۔ ان کے آگے نہ چلے، یہ بھی ادب ہے، یاد رکھے شریعت میں کہ اگر والد کے ساتھ ایک لڑکا جا رہا ہے اپنا تو وہ اس کے پیچھے چلے اپنے باپ کے، اس سے آگے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ضرورت ہو اور مجبوری ہو تو ان کے پیچھے چلنا۔ ٹھیک ہے، بیوی بچوں اور دوستوں کو ان پر ترجیح نہ دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دیتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے والد پر ترجیح دیتا ہے، اپنے دوستوں کو اپنے باپ پر ترجیح دیتا ہے کہ باپ ایک حکم دے رہا ہے یہ کرو، دوست کہہ رہے وہ کرنا ہے تو دوستوں کی بات سنتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ان کو اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دوستوں کے اوپر ترجیح دینا۔ اسی طرح ان کا نام لے کر نہ پکارنا، یہ بھی ان کا ایک اچھا سلوک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ان کا نام لے کر نہ پکارنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، میں فلاں کی اولاد ہوں، یا ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔
ان کو عزت و توقیر دے، ان کو اپنا نام لے کر نہ پکارے بلکہ اچھے اچھے القاب دے، ابا جان یا والد صاحب یا جو بھی اچھے القاب ہو سکتے ہیں وہ ان کو دے کر نوازے، ان سے ان کو پکارے۔ اسی طرح ان کو کھلائے، ان کو پلائے۔ جب اس عمر میں ہم پہنچ جائے کہ ہم کمانے لگے تو ان کو کھلانا پلانا یہ حسن سلوک ہے۔ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیماری میں علاج کروائے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے۔ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو ان سے دور کرے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں جو شامل ہے۔ اسی طرح تمام تر چیزیں دنیا میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ ان کے اوپر اپنے آپ کو قربان اور نچھاور کرنا، یہ بھی حسن سلوک ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا۔ آج جو کچھ معاملہ ہے بہرحال اس آج کے جدید ماڈرن ایج میں جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ والدین سے برا سلوک، برا بھلا کہنا، گالی دینا، بد سلوکی کرنا، جھڑکنا، ان کو اپنے دوستوں سے نیچا سمجھنا، اپنے بیوی بچوں کو ان کے اوپر جو فوقیت دینا، کھانے پلانے میں ان سے ہاتھ روک لینا، جنہوں نے ہمارے لیے زندگی بھر مال خرچا ان کے بڑھاپے میں ان کو اپنا پیسہ نہ دینا، اپنی الماری اپنی تجوری ان سے الگ رکھنا، اسی طرح اپنے گھر کو ان سے الگ کرنا، زندگی بھر ان کے ساتھ رہنا اور بڑھاپے میں ان کو اپنے سے ترک کر دینا، یا ان کے بڑھاپے کو اپنی نفس پر بوجھ سمجھنا، یا اسی طرح یہ سوچنا کہ یہ آفت اور یہ مصیبت کب اس دنیا سے جائیں گی تاکہ ہم، میری بیوی، میرے بچے سکون کی زندگی جی سکے۔ آج اس سے بھی بدتر یہ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ اپنے باپ کو لے کر کہیں نکلوں، کسی گاڑی میں سوار ہو جاؤں، اس کو نسیان اور بھولنے کی بیماری ہے، اس کو کہیں چھوڑ کر آ جاؤں تاکہ یہ مر کھپ جائے پھر اور میرے سر سے یہ تکلیف جو ہے دور ہو جائے۔ بلکہ یہ بات بھی میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنا میرے والد نے مجھے تکلیف دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے اٹھا کر لے جاؤں کسی جنگل میں اور ایسی جگہ چھوڑاؤں کہ واپس نہ آ سکے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنے نفس کے بارے میں ہم نے سوچا جب ہم چھوٹے تھے ایسی تکلیفیں انہیں دیتے تھے؟ کیا کبھی انہوں نے ایک بار بھی یہ کہا ہو مذاق سے بھی کہ دل چاہتا ہے اسے لے جا کر ایسی جگہ پھینک کر آؤں کہ کبھی واپس لوٹ کر میرے پاس نہ آئے؟ جبکہ یہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت آپ کو اپنے والد کو چھوڑنے سے۔ ہم تو نہ سمجھ رکھتے تھے، نہ شعور رکھتے تھے، نہ عقل رکھتے تھے، ضد کا وہ عالم تھا کہ جو چاہتے تھے ان سے منواتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لے جا کر انہیں چھوڑ دے۔ تو آج کے جدید دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے، مٹریلسٹک ایج ہے، اس میں انسان چاہتا ہے کہ یہ والدین بوجھ ہے، یہ والدین جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ والدین جو ہے تکلیف ہے، یہ والدین ترقی میں روڑا ہے، یہ والدین جو ہے یہ پورے مصیبت کی بیماریوں کی سبب ہے، یہ والدین ہیں جو میرے مال کے اوپر جو دیمک جیسے لگ گئے کہ بیمار ہو جاتے تو کھلانا پڑتا ہے، بیمار ہوتے تو دوا فراہم کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان کو آج بوجھ سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے ہم کو پالا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں سنبھالا، ہر تکلیف برداشت کی، ہر غم ہمارے جو انہوں نے سہے، ہر ذلالت جو ہم نے ان کو دی انہوں نے برداشت کیا۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم ان کو مکمل طور سے بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعیدیں ان کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر بیان کی اور کہا کہ اگر تیری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرا رب یہ چیز کا حکم دے چکا ہے، یہ چیز طے کر چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یاد رکھنا اگر تیری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور بلکہ ان سے اف تک نہ کہنا اور ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ شریعت تو وہ شریعت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم والدین کو اف تک نہ کہے، ڈانٹنا ڈپٹنا، جھڑکنا، گالی دینا، اپنے مال سے دور کرنا تو بہت دور کی بات، ان سے اف تک نہ کہنا۔ اور اف جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا جملہ یا لفظ ہے جو کسی کو برائی کے طور پر بولا جاتا ہے کہ اف یہ کیا کر دیا، تو کہا یہ تک مت کہنا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بات کہی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس میں کیا حکمت رہیں گی؟ اس لیے کہ اگر دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہوتا ہے والدین کے ساتھ لوگ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو جب دونوں بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ایک بوڑھا دوسرے بوڑھے کو سمجھا لیتا ہے۔ ماں باپ کو کہتی ہے اگر باپ کے ساتھ برا سلوک ہو تو کہتی جانے دو، بچے ہیں اپنے، بول دیے تو کیا ہوا، برداشت کر لو۔ وہ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کہتی ہو برداشت کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کو کچھ کہتی ہے اور اگر بوڑھی ہے تو اس کا باپ پھر کہتا ہے جانے دو بچے ہیں، کہہ لیتے کیا ہوا، گویا دونوں ایک دوسرے کا غم جو ہے بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک زندہ رہ جائے اور دوسرا فوت مر جائے، چاہے باپ یا ماں میں سے، جب اس کو کچھ کہا جاتا ہے تو یہ بیچارہ اکیلا پریشان ہوتا ہے، یہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا جو اس کے غم کو بانٹے کہ ہاں چلو جانے دو بچے کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے خاص طور سے کہا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اف تک مت کہنا ان سے، کچھ مت کہنا ان سے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اکرام کے ساتھ پیش آنا۔
اور آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو پست رکھنا۔ عاجزی کا بازو پست رکھنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، پرندے کو آپ نے دیکھا ہے، پرندے کو ہاتھ نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت اپنے پروں سے کرتا ہے، جس طرح پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی ان کی حفاظت کرنا، اتنی ہی کیئر ٹیکنگ کرنا۔ اور پرندہ جب اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے نا، کبھی آپ دیکھیے کسی مرغی کو دیکھیے، اس کے اگر 10-20 بھی بچے رہے اور کوئی ایک ایسا جانور جو اس سے بہت بڑا ہے حیت کے اندر، ایک کتا سمجھ لیجیے، اس پہ حملہ کر دے، وہ مرغی کو آپ دیکھیے کوشش کرتی ہے کہ پہلے پروں میں چھپاؤں، اپنی جان دے دوں، اور نہ ہو سکے تو پھر اس کتے پہ حملہ کر دیتی ہے۔ کیسا کرتی ہے؟ دیکھیے کہ اپنی جان دیتی ہے، پہلے تو کوشش کرتی ہے کہ انہیں بچا لے، نہ بچا پائے تو حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ان کی حفاظت کرنا ہر اعتبار سے۔ یا ایک بطخ کو دیکھیے آپ، کس طرح سے اپنے بچوں کو تیرنا سکھاتی ہے، پروں میں بٹھا کر لے جاتی ہے، پانی میں گر جائے اٹھا کر واپس لاتی ہے، اس طرح سے کہ اگر ہاتھ نہ بھی ہو جانوروں کو تو کیسے پروں سے حفاظت کرتے ہیں، بس اس طرح سے ان لوگوں کی تم حفاظت کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو ان پر پست کر دینا، جس طرح سے پرندے اپنے پروں کے ذریعے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اوف کہنا تو دور، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور، ان کے سامنے اکرام سے پیش آنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ اب والدین ایک انسان کی پرورش میں کیا رحم کرتے ہیں اس پر، اگر اس رحم کو انسان دیکھے کیا وہ رحم کرتے ہیں تو انسان پھر اپنے والدین کی ضرور اطاعت اور فرمانبرداری کریں گا۔ لیکن افسوس کبھی کبھار اتنا زمانہ گزر جاتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے تک اس کے ہاتھ سے وہ چیز چلی جاتی ہے، وہ لوگ نکل جاتے ہیں، وہ رحمت غائب ہو جاتی ہے، وہ فضل چھوٹ جاتا ہے جو والدین کی شکل میں ہوتا ہے، اور تب اسے ان کا احساس ہوتا ہے جب وہ باپ بنتا ہے اور جب اس کی اولاد سے تکلیف دیتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے اور جب اس کی اولاد تکلیف دیتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اس عمل کا میرے باپ پہ کیا ہوگا، میرے اس عمل کا میرے ماں پہ کیا گزرا ہوگا، ہمارے اس عمل کا ان دونوں پر کیا اثر ہوا۔ اور جب انسان باپ بنتا ہے، ایک عورت خاتون ماں بنتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے کیوں ان کا مقام اتنا بلند رکھا ہے، آئیے اللہ نے کیوں کہا کہ ان کے لیے ایسی دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں رحم کیا تھا۔ والدین کیا رحم کرتے ہیں، آئیے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے لیے تیاری کرتے ہیں ہمارے لیے۔ ایک انسان وجود میں آیا ہی ہے، صرف پیدا نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے والدین کی تیاری تو دیکھیے، کیسی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ پیدا ہوں گا تو کہاں رکھیں گے، کیسے سنبھالیں گے، اچھا دکھیں گے کہ فلاں گھر میں رہیں گے، کیوں نہ فلاں چیز لے لی جائے، اس کے لیے یہ تیاری کر لی جائے، تنخواہ میں سے اتنے پیسے بچا کے رکھے جائے، فلاں چیز کم کر دو، یہ خرچے میں کٹوتی کر دو، فلاں چیز میں فلاں کر دو، اس لیے کہ اب ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس پر رحم کرنا ہے، اور اس کی تیاری اس کی پیدائش سے پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا رحم ہے۔ اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے کہ ماں پیدائش میں کیا تکلیف برداشت کرتی ہے، میں اس تفصیلات میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ اگر اس تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بہرحال ہم تو ان کی کسی جس کو ہم کہیں گے جو سلوک اور جو برتاؤ آج ہم ان سے کر رہے ہیں، یقیناً جو اللہ کے پاس بہت سخت پکڑ ہے، اس لیے کہ جو تکلیف یہ سہتے ہیں، جو رحم ہم پر کرتے ہیں، اس ماں کی تکلیف جو 9 مہینے وہ پالتی ہے، اس کے بعد وہ تکلیف جو پیدائش میں برداشت کرتی ہے صرف اولاد کے لیے، یہ ان کا رحم ہے، یاد رکھیے، یہ ان کا رحم ہے اولاد پر۔ اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں، کھلائے نہیں کھلائے میں جو خود نہیں کھایا، جو خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں۔ ایک باپ کو دیکھیے جو پھٹا حال کپڑوں میں ہوں گا، اس کی اولاد کو دیکھیے جو بہترین لباس میں ہوں گی، خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں۔ اس کی گواہی تو آج بھی آپ دیں گے، جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں اپنے والدین کی کفالت میں، آج بھی ہمارا باپ وہ نہیں پہنتا جو ہمیں پہناتا ہے نہیں؟ ایسی گواہی سب دیں گے۔ جو خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے ہیں، جو خود نہیں پہنتے ہمیں پہناتے ہیں، جو چیز خود نہیں خرید سکتے واللہ یاد رکھنا ہمیں دلاتے ہیں۔ خود سائیکل پر باپ جاتا ہے، بچے کو 2 ویلر دلاتا ہے، خود پینڈل مارتے ہوئے جاتا ہے، لیکن اپنے بچے کو ایک موٹر سائیکل دلاتا ہے۔ دیکھیں آپ کا اس کا رحم کیسا ہے ہم پر، کیسا رحم کرتے والدین بچوں کے اوپر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دعا کرو ان کے لیے، اے اللہ ویسا ہی رحم ان پر کر جیسا میری پرورش میں یہ رحم کرتے ہیں۔ تو خود جو چیز استعمال نہیں کرتے ہمارے لیے لا کر دیتے کہ تم استعمال کرو۔ اسی طرح
اپنا دن برباد کرتے ہیں ہماری جو ضدوں کے اندر، اپنی رات گنواتے ہیں ہماری تکلیفوں اور ہماری بیماریوں کے اندر، اور جو ہے ان کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے جو ہماری پرورش میں یہ کرتے ہیں، تو اگر ایک کوشش کو ایک طرف رکھ دی جائے اور پوری زندگی میں خدمت کروں تو یاد رکھیے اس ایک کوشش کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ مثال بڑی مشہور اور معروف ہے، یہ مثال بہت عام ہے، یہ اگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ 10 بچے مل کر اس ایک باپ کو نہیں پالتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی باپ نے تو پورا زندگی بھر کا بڑے بھائی کو لگایا، ہونا تو ہی چاہیے بڑے بھائی صاحب پالے ان کو۔ بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگر انہوں نے مجھ پر لگایا تو میں نے تم پر بھی تو خرچ کیا، لہٰذا تم ان کو پالو۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے بیٹا تم لوگ خوش رہو، ہم اپنا الگ سے رہ لیں گے، ضرورت نہیں ہمیں پالنے کی۔ اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان پر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو ان کے رحم بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا سب کچھ بھی ان کے لیے قربان کر دیں تو یاد رکھیے ان کی ایک تکلیف جو انہوں نے ہماری پرورش میں برداشت کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب یہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جب یہ کمانا دھمانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جسم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، یہی اولاد پھر سوچتی ہے یہ بوجھ ہم سے کب ہٹیں گا، یا ایسے سوالات بھی کرتی کوئی اولڈ ہے جو معلوم ہے آپ کو بوڑھا گھر جہاں لے جا کر ہمارے ماں باپ کو ہم شریک کر دیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ آس پڑوس میں کوئی بوڑھا انسان ہے جو بیچارہ مجبور ہے، بے سہارا ہے، اس کو اولاد نہیں، لیکن وہ کہتے نہیں میرے ہی والدین کو مجھے شریک کر دینا ہے اس لیے کہ ان سے میں بڑا پریشان ہوں۔ اندازہ لگائیے، جب بوڑھے ہو جاتے تو ہم یہ سلوک کرتے ہیں، اور جب وہ چڑچڑاتے ہیں تو ہم جو ان پر جھنجھلاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم نے بھی ان کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے، کتنے بار سوال کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ ایک بچے کو دیکھیے آپ، اس کے باپ سے پوچھتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 10 بار بولی بیٹا یہ ہے، تب بھی پوچھتا یہ کیا ہے۔ وہی حالت ان کی بھی ہوتی جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھتے بیٹا یہ کیا ہے، تو ہم کیسا جواب دیتے جھنڈلا کر ان کو، دکھتا نہیں کہ حضرت تم کو کہ یہ فلاں چیز ہے، پوری زندگی گزارتی اب تک نہیں سمجھ سکی یہ چیز کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا انہوں نے یہی جواب دیا تھا ہمیں جب ہم پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ تو دور، اس سے بھی زیادہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرماتی لوگوں کو دوستوں کے سامنے یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ اتنا آکورڈ ہے، اتنا بیکورڈ ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے، ایسا اس کا حلیہ ہے، کیسے بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ میں تو بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، میرا دوستانہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں میں ہے، اب یہ باپ کو بتانا تو شرم کی بات ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہماری سب سے گندی حرکت کے باوجود بھی جو بھی بچپن میں کی ہوں گی، کبھی اس باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں؟ اگر کوئی سزا دینے کو بھی اس نے تلا تھا تو فوراً دوڑ کر جا کر کہا میرا بیٹا ہے، غلطی معافی چاہتا ہوں۔ ہر ذلالت اس نے برداشت کی ہمارے لیے، اور اس کے بڑھاپے میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس کو کیسے لوگوں کو بتائے، اس لیے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، اس کا پہناوا پرانا ہے، اس کے حرکتیں فلاں ہیں، اور یہ دوستوں کے سامنے مجھے وہ کرتا ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا یہی باپ کے دوست جب آتے تھے اور جب میں چھوٹا تھا اور ایک سے ایک بری حرکت کرتا، کبھی چائے گرا دی، کبھی پیشاب پیخانہ کر دیا دوستوں کے سامنے، کبھی تکلیف دی، یہ باپ سوائے اس کی کہہ رہے بیٹا ایسے نہیں کرتے، اٹھا کے لے جانے کی، کبھی یہ کہا یہ میری اولاد نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بچہ آ گیا غلاظت کر رہا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، ہمیں شرم آتی ہے اپنے باپ کو دوستوں سے ملاتے ہوئے، شرم آتی ہے میرا باپ ہے بولتے ہوئے، ایسے لوگ بھی ہم کو ملیں گے۔ اور اس کے لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا فلاں سماج میں جائیے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ والدین جن کے تعلق سے اتنی تاکید یہ کتاب کر رہی ہے، اس کے نبی نے حکم دیا، ہمارا آج سلوک اس کے ساتھ بہرحال اس حد تک برا ہو چکا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آج کے اس مادہ پرست جو ہے دور میں ان والدین کی اہمیت سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چاہے میں ایک لڑکا رہوں، چاہے میں ایک لڑکی ہوں، ان کی اہمیت کو ہم جانیں۔ آج معاملہ دونوں ہی طرف یکساں ہے، جس طرح سے لڑکی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ اگر ظالم بھی ہو، یہ جابر بھی ہو، یہ جو ہے آپ کو ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے، تب بھی یاد رکھیے شریعت ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی شکر گزاری کا ہی مجھے اور آپ کو حکم دیتی ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایسے واقعات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا جو واقعات بتائیں گے واقعتاً ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم اختلاف ان سے کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بڈھا با کہہ کر پکارتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں اپنے ہی باپ کو۔ آئیے تھوڑے سے ہم واقعات سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات دریافت کیا اور کہا کون سے عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جو میں کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا پہلا فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، اللہ کا حق، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے،
یہ سب سے افضل عمل اللہ کو محبوب ہے۔ اور دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے آگے اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلا والدین کا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ گویا والدین کی اطاعت، فرمانبرداری، شکر گزاری جہاد سے بھی افضل ہے۔ کیا کہا؟ وہ نماز جو اپنی وقت پہ پڑھی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انہی کے حق، اللہ کی فرمانبرداری کے بعد انہی کی فرمانبرداری، اور اللہ کی شکر گزاری کے بعد انہی کی شکر گزاری، اللہ کی اطاعت کے بعد انہی کی اطاعت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے۔ مطلب یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وقت آیا تو جہاد بھی کروں گا، اور جب آپ حکم دیں گے ہجرت بھی کروں گا اللہ کی راہ میں۔ اور میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں، اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں جہاد اور ہجرت کے لیے، تاکہ اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ تو کہا اچھا اگر تیرے دونوں والدین زندہ ہے، اور آپ نے پوچھا کیا واقعی میں تو اللہ سے اجر طلب کرنا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کی اور ہجرت کی؟ تو کہا واقعی میں اللہ سے جو اجر طلب کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہجرت اور جہاد کی۔ تو کہا پھر جا اور اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی خدمت کر۔ کس لیے آیا تھا وہ شخص؟ اس لیے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، کس چیز کی؟ جہاد کی اور ہجرت کی۔ اور یاد رکھیے یہ دو ایسے افضل عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے کے بعد انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے۔ معلوم 3 اعمال ایسے ہیں شریعت میں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، یا دوسرا پہلا اسلام قبول کرنا، کوئی شخص اسلام قبول کرے پچھلے گناہ معاف۔ دوسرا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا ایسا شخص جو خالص اللہ کے لیے حج کرے، اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے، اور اس کی مثال بھی ایسی کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہجرت کا مقام یہ ہے۔ اور جہاد، اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا خون کا خطرہ، جس خطرے کے گرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، ایسا زخم جس سے وہ مر جاتا ہے، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کی۔ تو کہا واقعتاً تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا اور چاہتا ہے تو واقع میں؟ تو جا ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے کافی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد پر اس کو فوقیت دی، والدین کی خدمت کرنے کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ اندازہ لگائیے ان کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ایک آدمی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میرے والدین زندہ ہے۔ تو جا انہی کے اندر جہاد کر، آپ نے فرمایا مطلب جا ان کی خدمت کر کے جو ہے تو جہاد کا اجر پا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص سے کہا جا انہی کے اندر جہاد کر، اپنا مطلب جا کر ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ تو جہاد پہ بھی یاد رکھیے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوقیت دی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور پوچھا ماں باپ پر اولاد کے کیا حق ہے؟ مطلب کیا کیا چیزیں کرنا ہے، کہ والدین کی کیا حق ہے مجھ پر، کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں اس کو اتنا بہترین جواب دیا اور کہا، ارشاد فرمایا اور کہا یہی ماں باپ بھی تیرے لیے جنت ہے اور ماں باپ بھی تیرے لیے جہنم ہے۔ تو مجھ سے ان کے حق پوچھنے آیا ہے کہ والدین کے کیا حق ہے، تو سن لے یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ مطلب ان کی خدمت کر لے، اپنی جنت بنا لے، ان کی نافرمانی کر اور اپنے لیے جہنم جو رسید ہو جا۔ تو کہا یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو اچھی انسان کرتا ہے ان کے ساتھ کرے، تمام وہ بری باتیں جو بری ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہ کرے، یہی ان کا حق ہے، یاد رکھیے۔ کہا یہی تیرے لیے جنت ہے، یہی تیرے لیے جو جہنم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک لگائے ہوئے تھے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اور فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے قال الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ
اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ۔ دیکھیے پھر اللہ کے حق کے بعد آیا والدین کا، کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شرک کر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہوں میں، اور والدین کی نافرمانی کر، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، اور فرمایا تیسرا تو جھوٹی گواہی دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حدیث کے راوی ہے، وہ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول فرماتے اتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہ اتنے بار دہرایا کہ ہم صحابہ سوچنے لگے کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے، اپنا منہ بند کر لیتے۔ مطلب یہ کہ ہم سمجھ گئے تھے بڑا گناہ ہے، بار بار آپ کے دہرانے سے ہمیں خوف اور طاری ہو رہا تھا، اور ہم ڈر رہے تھے اس معاملے پہ، یہ وعید ہم پر اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی، کاش کہ اللہ کے رسول اپنا منہ بند کر لیتے، چپ ہو جاتے۔ اب اس کے بعد اتنے بار رسول اللہ نے اس چیز کو دہرایا کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، تو اندازہ لگائیے اللہ کے ساتھ شرک کے بعد کوئی اگر ظلم ہے تو والدین کی نافرمانی، اللہ کی عبادت کے بعد کسی کی اطاعت فرمانبرداری کا حکم ہے تو والدین کا، تو ان کا مقام میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور والدین کے اندر ماں باپ میں سے ماں کا درجہ یاد رکھیے یہ باپ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سوال کرتے دونوں میں کس کا حق پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مرتبے کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے پہلا کس کا ہے اور اس کے بعد کون آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا حق تیری ماں کا ہے، پھر تیرے باپ کا، پھر تیری بہن کا، پھر تیرے بھائی کا، اور پھر اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار، اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی پہلا حق ماں کا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، یہ بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے ماں باپ میں سے میری خدمت کا حقدار پہلے کون ہے، کسی خدمت پہلے کروں، پہلا کون رکھتا ہے؟ تو کہا تیری ماں۔ کہا دوسرا خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں۔ کہا تیسرا حقدار خدمت کا کون ہے؟ تو کہا تیری ماں۔ اور کہا چوتھا، پھر اس نے چوتھی بار کہا پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ تو کہا تیرا باپ۔ تو پتہ چلا ماں کو دیکھی کتنی بڑی فوقیت، کتنا بڑا مقام دیا گیا کہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ تو ماں کا درجہ یاد رکھیے باپ سے زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باپ کا درجہ کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ والد کے مقام کے تعلق سے فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ مطلب والد جنت کا دروازہ ہے درمیانی، چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو، مطلب اپنے لیے کھلا لو، چاہو تو اس کو برباد کرو، ضائع کرو، ان کی اطاعت نافرمانی کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے۔ تو دونوں کا عظیم مقام ہے، لیکن دونوں کا جب معاملہ آمنے سامنے آ جائے تو ماں کا مرتبہ باپ سے یاد رکھیے زیادہ ہوتا ہے، اور والد کا مرتبہ بہرحال کچھ کم نہیں ہے، یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ باپ جو اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ باپ کا بالخصوص دعا کرنا یہ اولاد کے حق میں بہت زبردست ہے، اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اندازہ لگائیے جس کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ جس کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی، دعا تو الگ بات ہے، ان کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے، چاہے یہ بد دعا کسی کو بھی دے۔ انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، واقعات رکھوں گا آپ کے سامنے، احادیث ایسے واقعات لاؤں گا کہ ان کی بد دعا بڑے بڑے اولیاء کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر والدین کسی بہت بڑے ولی کو بد دعا دیتے اس کی تو بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، تو ان کی دعا کا کیا مقام ہوگا جب ان کی بد دعا اتنی اثر رکھتی ہے، تو بڑا ان کا مقام ہے، یاد رکھیے۔ ان پر اپنا مال خرچ کرے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کمانے لگتی ہے تو والدین پر مال نہیں خرچ کرتی، بلکہ والدین اس کو بوجھ نظر آتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار یوں ہوا، یہ جو ہے بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان آیا، ہم صحابہ بیٹھے تھے اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد کو ذرا سمجھائیے، وہ میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میری دولت پر جو ہے قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اسے بلا کر لا، یہ نہیں کہا کہ تو غلط ہے فلاں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ جب دونوں فریق جب تک نہیں سنیں کیسے کہیں گے، کہا بلا لا۔ اس نوجوان نے اپنے والد کو بلا کر لایا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں آپ کو۔ اس کے والد جو ان کے ساتھ آئے اور اللہ کے رسول نے کہا اے شخص جو ہے تیرا بیٹا جو ہے یہ تیری شکایت لے کر آیا تھا، آپ کی شکایت کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے مال پر حق جمانا چاہتے ہیں، ہتھیانا چاہتے ہیں، اس کا مال جو ہے اس سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس والد نے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے میں کس لیے اس کا مال لیتا ہوں، کیا یہ مال میں لے کر رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں؟ میں اپنے خرچ کے لیے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے اس کا مال لیتا ہوں۔ مطلب یہ گھر کا بڑا لڑکا تھا اور والد اب کماتا نہیں تھا، تو چھوٹے بھائیوں کی پرورش کے لیے اور اپنے نفس کے لیے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے کیا میں اس کا مال لے کر لوگوں میں بانٹتا ہوں؟ اس کا مال تو میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ اپنے نفس کے لیے اور بچوں کی میں پرورش کر سکوں
اور اس کے بعد وہ شخص بڑا ہی اپنے دل میں بڑا رنجیدہ ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لا کے ایسا ذلیل کیا، اور اس نے چند اشعار اپنے دل میں پڑھے۔ تفصیلات کا وقت نہیں کہ وہ اشعار میں آپ کے سامنے رکھوں کیا اس نے پڑھے۔ بہرحال اس میں اللہ سے گزارش تھی کہ اللہ میں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اسے بڑا کیا، اور آج جس نے کس مقام پر مجھے لا کر کھڑا کر دیا، اپنے مال سے مجھے بے دخل کرتا ہے۔ اشعار پڑھے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور کہ اللہ کے رسول اس شخص نے ابھی چند اشعار پڑھے اور وہ اشعار اپنے دل میں پڑھے، اور وہ اشعار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پورے اشعار پڑھ کر سنائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوف اور بڑے معاف کرنا بہت زیادہ اس سے ناراض ہوئے، اور اس لڑکے سے کہا جس نے اس طرح سے سلوک کیا اپنے باپ کے ساتھ، اور کہا اذهب انت ومالک لابیک، جا لوٹ جا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ تو میرے سامنے کمپلین لایا ہے، شکایت لایا اپنے باپ کی، جو جائز جگہ مال خرچ کرتا ہے، ہاں حرام جگہ خرچ کرے تو آپ نہ دے، الگ چیز ہے، جائز جگہ خرچ کرتا ہے اپنی نفس پر، اپنی اولاد پر، ایسا لا کے میرے سامنے مجلس میں ذلیل کرتا ہے تیرے باپ کو، جبکہ بیچارہ مجبور ہے اس چیز سے کہ وہ کماتا نہیں، کہا تو واپس پلٹ جا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ کوئی شخص اپنے مال کو اپنے باپ سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے باپ کا پورا حق اس مال پہ ہوتا ہے، بلکہ اولاد خود باپ کی کمائی سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کو ہر کمائی ہوئی چیز پہ اختیار ہے، جیسے چاہے خرچ کرے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ماں عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اولاد باپ کی کمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز انسان کماتا ہے اس کا اختیار ہے خرچ کرے، تو اولاد جو کماتی ہے وہ بھی باپ کی کمائی ہے، اس کی خود کی نہیں ہوتی، تو باپ سے الگ کر دینا۔ اور آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ جو ہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اپنا پیسہ الگ اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیتی لا کر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لا کر باپ کو دینا ضروری ہے، لیکن وہ جائز اخراجات اس کے لیے بھی کہ آپ چاہتے ہو آپ کی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سبحان اللہ۔ یہ تو یہ تھا کہ اس کے جائز اخراجات، تو آپ سوچے کہ اگر میں 10,000 کماتا ہوں، 1,000 کماتا ہوں، تو باپ کے لیے کتنا لگتا ہے، پہلے اس کو الگ کروں، ان کی خدمت میں پیش کروں، تب بیوی کے ہاتھ میں میری رقم اور خرچہ جائے۔ اس لیے کہ یہ ہے جن کی وجہ سے میں دنیا میں ہوں، یہ ہے جن کی وجہ سے عزت ہے، یہ ہے جو آخرت میں میری جنت ہے، یہ ہے جو آخرت میں میری جہنم ہے، تو ان کا خرچہ پہلے نکالے، ان کے ہاتھ میں دے، اور ہو سکے تو ان کے ذریعے کہے کہ میرے بیوی بچوں کو بھی کچھ اخراجات لگتے ہیں، آپ انہیں بھی عنایت کر دیجیے میری تنخواہ میں سے کچھ، اور وہ دے تو دے کہ اس میں پھر برکت ہوگی، اس میں خیر ہوں گی، اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اولاد اپنی الماری الگ کر لیتی ہے، اپنا لاکر اور تجاری اس کی الگ ہوتی ہے کہ میں میرا باپ خرچ نہ کر دے۔ یہ وہ باپ تھا جس نے کبھی اس کی 10 یا 15 اولادیں بھی رہی ہو تو کبھی اپنی الماری کو لاک نہیں ڈالا، یہ کہا تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سب نے خرچ کیا اسی سے۔ لیکن آج جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم تو اپنے باپ کو بے دخل کرتے اپنے مال سے، جس نے ہم پر پوری زندگی مال خرچ کیا، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے ان پر مال خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آج چند بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنے باپ کو مشرک کہتے ہیں، کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ بدعتی بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کافر بھی ہے، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے لوگوں میں اس کے بارے میں؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ اگر آپ کا باپ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر اور بدعتی ہے، آپ دل میں وہ سوچے اللہ اس کو کیسے ہدایت کی طرف لاؤں۔ یہ نہیں کہ آپ فخر کے ساتھ دوستوں میں کہے میرا باپ تو بدعتی ہے، میں بہت دین کتاب و سنت پہ آ گیا، میرا باپ تو فلاں یہ کرتا ہوں، اور چند چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، ان سے الگ رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کرتے، انہیں دوا کے لیے پیسے، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پیسے بھی نہیں دیتے، کھانے پینے کے ان کے لالے ہو جاتے ہیں، کبھی تو ہوتا ہے اڑوس پڑوس والے لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں۔ چند بنیادی چیزوں کے لیے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر والدین کو ایسا کام کرنے کا حکم دے جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی تو مت کیجیے آپ، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر سکتے ہم، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس کا شان نزول جو پس منظر واقع آتا ہے یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو ان کی عمر 19 برس کی تھی، 19 ایئرز، 19 برس کے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 19 برس کا ایک نوجوان، والدین کو کیا امید نہیں ہوتی اس نوجوان سے، اور رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، رشتے کے ماموں تھے، سگے نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نسبت بھی ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، رشتے کے ماموں تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا رسول اللہ ان کے ماموں تھے، لیکن آپ ان کو پھر بھی ماموں کہا کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی رشتہ رہا دونوں کے درمیان، جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی اور کہا، سعد جب تک تم واپس ایمان پہ نہیں آتے، آبا اجداد کے باپ داداؤں کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے، میں کھانا پینا نہیں کروں گی اور سر میں کنگھی نہیں کروں گی۔ کنگھی نہیں کریں گی ظاہر سی بات ہے تو جمعے ہو جائیں گی، انسان مر جائیں گا، اور کھانا پینا بند کر دیں گا تو انسان یہی مر جائیں گا بھوک پیاس۔ سعد بن ابی وقاص بڑے پریشان ہو گئے، کیا کروں، ایک طرف ماں اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، ایک طرف رب اور ایک طرف والدین، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑتے دوڑتے کہ اللہ کے رسول ماں نے خصم کھا لیے، کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، بیمار سے بیمار پڑتی جا رہی ہے، کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، کیا کہیں گے، خاموش تھے۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت 15 نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اللہ نے حکم دیا اور کہا وَإِن جَاهَدَكَ، اگر تیرے والدین تجھ سے جہاد کرے، تجھ سے لڑائی جھگڑا کرے، تجھے مجبور کرے کہ تو ایسا کام کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، یا ایسا کوئی کام کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، شریعت جس کا حکم نہیں دیتی، تو وہ بات نہ سننا، وہ بات نہ سننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رکھنا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں تو بدعتی ہے، میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں تو فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بات مت سننا جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن دنیا کا سلوک تو معروف اچھا رکھنا ہی پڑے گا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، اپنی والدہ کے پاس گئے، دیکھیے معروف کیا طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا۔ جا کر بیٹھے، وہ ماں جو کھانا پینا بند کرنے سے بستر پہ فریش ہو چکی تھی، لیٹ چکی تھی، کمزوری سے چل نہیں سکتی تھی، لوگوں نے کہا سعد مرنے والی ہے تیری ماں، اب تو آ کر دیکھ لے، اب تو آ جا اور دیکھ لے اپنی ماں کو جو مرنے کے قریب ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہنچے، وہاں بیٹھے اور کہا اے میری والدہ، انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، مرنا ہے مر جاؤ، میں نہیں، معروف ہے، دنیا میں اچھا سلوک ضروری ہے، بری بات نہیں کر سکتے۔ جا کر بیٹھے اور کہا میری والدہ، اگر تم اسی طرح 100 بار جنم لو اور 100 بار یہی قسم کھا کر اگر مر جاؤ، تب بھی یاد رکھیے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جس طرح سے بیمار ہے، جو آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ اس میں مر بھی جاتی ہے اور 100 بار پھر پیدا ہوتی ہے، 100 بار پھر قسم کھاتی ہے اور 100 بار بھی مر جائیں گی، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو والدہ نے جب سعد کا یہ فیصلہ سنا اور یہ مضبوطی دیکھی ارادے کی، تو اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ کتنے اچھے رنگ سے سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ مرتے مر جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، دین مجھے محبوب نہیں، جا کر سمجھایا۔ سمجھانے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ میری ماں سمجھ جاؤ میری بات کو، میرا عزم بڑا مضبوط ہے دین کے معاملے میں پھر نہیں سکتا، اب آپ جو چاہے کرو، چاہے آپ کو اللہ 100 زندگی دی اور 100 بار موت آ جائے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ والدہ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانے پینے لگ گئی۔ معروف دیکھیے عمل، یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں کافر ہے، مرنے دو اس کو، نہیں، فکر تھی اپنی ماں کے بارے میں، فکر تھی اپنے والدین کے بارے میں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آیا کہ اللہ کے رسول میری ماں کے تعلق سے دعا کیجیے، وہ کافرہ ہے، وہ کافر اسلام نہیں لائی، دعا کیجیے کہ وہ مومن ہو جائے، اس لیے فکر کرتے تھے آخرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور وہ با ایمان ہوئی، یاد رکھیے، فکر کر رہے تھے، یہ نہیں کہ آپ مشرک ہے میری ماں جانے دو، فکر مند تھے، رسول اللہ سے دعا کروا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، لیکن اگر والدین کو غلط حکم دے، حکم نہیں مانا جائے گا، اطاعت برابر ہوں گی، فرمانبرداری برابر ہوں گی، اچھا سلوک برابر ہوں گا، اچھی بات چیت برابر ہوں گی، خرچ برابر کرتے رہیں گے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر پر اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی، جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی، بلکہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے رہے اللہ سے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کو جو ہے ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دی، یاد رکھیں۔ بلکہ اس حد تک فکر مند تھے کہ انہوں نے ایک دعا جو اللہ رب العزت ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا نہیں کی اپنی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلم کی روایت صحیح مسلم کی، روز قیامت یہ دعا کریں گے، اللہ میرے والد کی جو مغفرت کر دے، بخش دے۔ اللہ رب العزت فرمایا ابراہیم تم جانتے ہو کہ مشرک پر اور کافر پر میں نے جنت کو حرام کیا ہے، تو کہیں گے اللہ پھر مجھے رسوا نہ کر ان کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو اصلی شکل میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوں گی مجھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے خطبوں میں دیکھو، جب ابراہیم علیہ السلام نے خطبوں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کو اللہ بچھو بنا دیں گا اور پھر اٹھا کر پھینک دی جائیں گے، مطلب کم از کم دیکھنے سے جو رسوائی ہوتی ہے اصلی شکل میں، وہ رسوائی نہیں ہوں گی آپ کی۔ اندازہ لگائیے کیا وہ تھا۔ اور قرآن میں 6 دفعہ ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ 6 بار اپنے والد سے خطاب کیا، کٹر کافر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہت ہے جو ہے بت خانے کا، لیکن بات کیسی کرتے ہیں، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، ذرا غور تو کیجیے، یا ابتی اے میرے والد، اے ابا جان، یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی میں جو ہوتے ہیں کہ اے میرے والد، اے ابا جان، کہ جو ہے آپ فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے، یہ نہیں کہا اے مشرک، اے جو ہے پجاری، اے بت پرست، اے فلاں، یا ابتی اے میرے والد سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو والدین چاہے کتنے بھی برے ہو،
مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے ان سے برا سلوک کرنے کا۔ اب آدمی ایک بات سوچتا ہے ایسا کیوں ہے کہ وہ برا بھی سلوک کرے تو میں ان کو برداشت کروں؟ تو یاد رکھیے، میں ایک مثال دوں گا دنیا کی، اگر بات سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، ڈپلومیٹ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں خون بھی کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا اس کو سزا نہیں ملتی ہے اس ملک کے اندر، وہ واپس اپنے ملک جاتا ہے اور وہاں اس پر کیس ہوتا ہے۔ لیکن اس ملک میں جہاں وہ آیا ہوا ہے وہاں اس پر کیس نہیں چلتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، وہ دوسرے ملک کی عزت ہوتا ہے۔ ایک ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر عزت ہوتا ہے، اگر وہ کسی ملک میں قتل کر دیا جائے تو ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے، معلوم ہے نا؟ اگر کوئی کسی ملک کے سفیر کو مار دے اپنے ملک میں تو اسے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے، اس کا وہ مقام ہوتا ہے۔ اور اگر وہاں وہ کوئی جرم بھی کرے اس کو سزا وہاں نہیں ملتی ہے، سزا اس کے ملک میں ملتی ہے، اس لیے کہ وہ عزت ہوتا ہے اپنے ملک کی۔ اسی طرح والدین کا ایک اسپیشل مقام اللہ نے دے دیا، اگر یہ ہم پر ظلم بھی کرے تو ہمیں اجازت نہیں ہے ظلم کرنے کی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسپیشل پروویژن، ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کو سزا دے گا، میرے کو حق نہیں ان کو سزا دینے کے لیے، میرے کو حق نہیں ان کے خلاف بات کرنے کی۔ اگر وہ مجھے مار بھی دے تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے جرم کیا، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا اپنی آخرت خراب کرو۔ وہ چاہے جو کرے وہ اللہ ان کو جواب اس کا فیصلہ دے گا، میں نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ جو ہے ان کو اللہ نے اسپیشل مقام، اسپیشل مرتبہ دیا۔ یاد رکھیں اس مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، مارتے ہیں، تب بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھا سلوک تو دنیا میں کرتے ہی رہنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، اس واقعے اور اس حدیث کو آپ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی اختلافات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ساتھ نہیں رہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، شاید بات کو سمجھ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن ابی جس کو کہتے ہیں، اس کو کون نہیں پہچانتا، یہ رئیس المنافق تھا، منافقین کا سردار تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا مدینے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی بادشاہ بننے والا تھا، لیکن رسول اللہ آنے سے اس کی پوزیشن چلے گئی، اس نے نفاق اختیار کیا، مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمانوں، لیکن اس نے نفاق ادھر کافروں سے ملا ہوا تھا، ادھر مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمان۔ اور منافقین کا سردار مطلب آپ سمجھ جائیے، منافق اللہ کی مخلوق میں سب سے گھٹیا مخلوق ہے، اس لیے ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ ہے آخرت میں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والا ہے، کافروں سے بھی نیچے مقام، اس لیے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے ایمان والا ہے بول کر، جبکہ دل سے کافر ہوتا ہے۔ تو اس کی ایمانی کیفیت کافر کی ہوتی ہے، ظاہری کیفیت مومن مسلمان کی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی اس نے ایک مرتبہ اپنے گروہ میں منافقین میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے چہرے پر مٹی اڑا دی، ذلیل کر دیا ہم کو۔ مطلب جو دین، جس دین کی بات کرتا ہے، جو دین لے کر آیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو غلط کہتا ہے، بتوں کو غلط کہتا ہے، اس نے تو ہمارے باپ داداؤں کو جو ہے اس نے مٹی میں ملا دیا، دھول اڑا دی ہمارے چہرے کے اوپر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات اس طرح پہنچی کہ کسی نے جا کر ان کے بیٹے سے کہہ دیا، عبداللہ بن ابی یہ ایک پکے مومن تھے، یاد رکھیں، ان کے والد جو تھے عبداللہ بن ابی یہ پکا منافق، لیکن انہی کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ جو ہے ایک اچھے مومن تھے، ایک بہترین مسلمان تھے۔ جب اس بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے جو منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، یہ فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کہا، اے اللہ کے رسول، والذی اکرمک، وہ فرماتے اور کہتے ہیں والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لآتینک برأسہ، اے اللہ کے رسول قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو اکرام کے ساتھ، آپ کو عزت کے ساتھ دنیا میں جو بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل کیے، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اس لیے کہ اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے۔ یقیناً نبی کا مقام باپ سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ حکم دے تو اس کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس منافق باپ کے تعلق سے؟ صرف منافق نہیں، منافقین کے سردار ہے یہ سب سے گندی مخلوق اللہ کی اگر کہلائیں گا دیکھا جائے تو۔ اس کے تعلق سے کیا کیا اس کے بیٹے کو جب اس نے کہا کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، بس یہ گردن مارتا ہوں، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے تعلق سے اور کہا لا، ایسا مت کرنا، اور فرمایا ولیکن بر آباک، اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ اچھا سلوک جاری رکھ، اسے قتل نہ کرنا، وہ تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھ، وہ احسنی صحبہ، اور اچھی صحبت رکھ اس کے ساتھ، اس نے معاشرت سے زندگی گزار، مطلب اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا رہے۔ اندازہ لگائیے اس دین میں والدین کا کیا مقام ہے کہ باپ منافق بھی ہے تو اچھی صحبت، حسن معاشرت اور اس پہ خرچ کرنے کا اور اچھے سلوک کا حکم آ رہا ہے۔ رسول اللہ فرمائے لا ولیکن بر آباک، تیرے باپ کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کر، اچھا سلوک جاری رکھ، اور زندگی میں جو معاش کا جو معاملہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اس کی پوری کرتے رہے، اچھی صحبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہے۔ اب بتائیے
اس سے بھی گھٹیا کسی کا باپ ہو سکتا ہے جو منافقت اختیار کر لے؟ نبی زندہ ہو، نبی پہ وہی اترتی ہے اور منافقت اختیار کرے، یہ بدترین ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس دین کی تعلیم اس باپ کے لیے بھی ہے، اس بیٹے کے لیے ہے کہ اپنے باپ کی عزت کرتا رہے، اکرام کرتا رہے، پھر چاہے وہ اسی حالت میں مر جائے دعا کرتا رہے، لیکن اس ساتھ برا سلوک، مال اس کو بند کرنا، اس کو مارنا، اس کو گالی دینا، اس کو برا کہنا، اس کی اجازت نہیں۔ اب ہم تو پتہ نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان سے لڑتے ہیں، مجھے گالی نہیں دلائی، میرا باپ ہونے کا، اس کا باپ ہونے کا تو حق ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے فلاں نہیں دیتا ہے، فلاں چیز نہیں کی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نہ معاش ویسی ہے، نہ اس کا فائنینشیل کنڈیشن ہے، نہ اس کی صحت ساتھ دیتی ہے اب کہ آپ کے لیے لائے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی خواہشات کے لیے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے سکون کے لیے ان کو جو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منافق والد کے تعلق سے رسول اللہ کی دیکھی تاکید کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں والدین کے حقوق کے تعلق سے سن رکھی تھی۔ وہ آیا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ نے اتنی باتیں بتائی ہے، زندگی میں والدین کے حقوق اتنے بتائے، کیا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ جب اتنے حق آپ زندگی میں بتا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے؟ تو آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اس انصاری صحابی تھے، وہ کہا کہ ہاں تیرے والدین کا مرنے کے بعد بھی تجھ پر حق ہے۔ تو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وہ کیا حق ہے؟ آپ نے پہلا حق فرمایا کہ جب وہ مر جائے تو ان کے حق میں رحم اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ مرنے کے بعد والدین کا پہلا حق ہے۔ دوسرا فرمایا، ان کے وعدے پورے کرنا، جو وعدہ کر کے گئے پورے کرنا، یہ ان کا دوسرا حق ہے مرنے کے بعد۔ تیسرا فرمایا، ان کے دوستوں کی عزت اور اکرام کرنا، یہ موت کے بعد تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا فرمایا، ان کے بنیاد پر قائم رشتوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھنا، یہ ان کا چوتھا حق ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی والدین کے حق ہے، جیتے جی تو ہے ہی ان کے حق۔ اور والدین کو گالی دینے والے کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث سے فرمایا، تم اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کوئی کیسے اپنے والدین کو گالی دیں گا؟ تو کہا، جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، وہ پلٹا کہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ مطلب دوسروں کی والدین کی بھی عزت سکھائی گئی ہمیں، نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی بھی عزت کرو، اس لیے کہ تم ان کی بے عزتی کرو گے، وہ تمہارے والدین نہیں کریں گے، اس کی وجہ تم بنو گے، لہٰذا تم نے اپنے والدین کی بے عزتی۔ تو یہ شریعت اتنی مطہرہ اور پاکیزہ ہے، اور والدین کے ایسے حق دیتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتی، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا زندگی بھر جو باپ پالتا ہے، بنا اجازت یہ نکاح کر لیتے ہیں، لڑکیاں نکاح بنا اجازت کر رہی ہے، لڑکے نکاح بنا اجازت کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کو اجازت کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے، جس نے تمہیں پالا، زندگی بھر رکھا، تم اسے چھوڑتے ہو؟ لڑکیوں کو تیلے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ زنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر رہی، اتنا بڑا فیصلہ خود سے لے رہی۔ اسی طرح جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی اختیار کرتے ہیں، اگر لباس اور کپڑے نہ لاکے دے عید اور برات کو تو ان سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے آج تک ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کیا کیا۔ اگر ہم یہ دیکھنے بیٹھ جائے فہرست کیا کیا، تو سب تو چھوڑ دیجئے، خالی وہ پیدائش کی تکلیف اگر ایک طرف رکھ دے اور باقی پورے اعمال رکھ دے تو میں سمجھتا ہوں جواب مل جائے گا کیا کیا۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھیے، والدین ایک عظیم نعمت ہے، جسے ملی ہے وہ فائدہ اٹھا لے، جس نے ضائع کی وہ رب سے توبہ کرے، جس نے غلطی کی والدین حیات ہے تو معافی مانگ لے، بس یہ حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، وہ ان کا معاملہ ہے، میرا حق ہے کہ ان کا حق میں جو ہے ان کو دیتے رہوں، تو ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیے حق ہے۔ اور والدین سے اچھا سلوک کرنے کا کیا نتیجہ ملے گا ہم کو، آئیے سنیے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھائے، اس کے رزق میں اضافہ کرے، کشادگی کرے اور اس میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معمولی اختلافات، وہی جو ہوتے ہیں مستحب یا سنت جو چیزوں کے اگر والدین عمل نہ کرے تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو فلاں جگہ جڑ گئے، والدین نے جڑے تھے وہ غلط ہے۔ یاد رکھیے، عبداللہ کے والد منافق ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے کافر ہے، پھر بھی انہوں نے کبھی اپنے باپ کو برا نہیں کہا، ہمیشہ دعا خیر کی، سمجھانے کی کوشش کی، برا بھلا نہیں کیا، عوام میں جا کے لوگوں میں بدنام نہیں کیا ان کو کبھی۔ اسی طرح اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسرا فائدہ کیا ہوگا، آئیے سنیے۔ ان کے ساتھ کی گئی نیکی دنیا میں ہی ہماری مصیبتوں کے ہٹانے کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 آدمی تھے جو ایک غار میں داخل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے، اور اچانک اوپر سے ایک پتھر آ کر اس غار کے منہ پر لگ گیا۔ جب وہ پتھر نے اس غار کو بند کر دیا
تو تینوں والوں نے اپنے ایک دوسرے سے کہا ایک ایک ایسا عمل کا وسیلہ آج ہم پکڑیں گے جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، تاکہ اللہ اس وسیلے کے ذریعے اس عمل کے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ جس میں سے پھر ایک نے کہا، جو پہلا شخص تھا، اے اللہ میں چرواہا تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، روز رات جب میں بکریاں چرا کر آتا اور دودھ دھوتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب وہ پی کر سیر ہو جاتے تو پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک بار مجھے آنے میں تاخیر دیر ہو گئی اور میں نے جو جب دودھ نکالا وہ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا، اس لیے کہ پہلے والدین کا انتظار کیا۔ میں کافی دیر لے کر کھڑا رہا، بہت زمانے بعد، بہت دیر بعد جب وہ نیند سے جاگے تب ان کو میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ میں نے اپنے والدین کو فوقیت اپنے بچے اور بیوی پر صرف تیرے وجہ سے دی تھی، اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر۔ پتھر اتنا سرک گیا کہ روشنی ہلکی ہلکی اندر آنے لگی۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ وسیلہ بن سکتی ہے ہماری مصیبتوں کے لیے، دنیا میں آخرت میں فائدہ، دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ۔ یاد رکھیں، رزق میں کشادگی، عمر میں اضافہ، مصیبتوں کے لیے ان کے ساتھ کی گئی نیکیاں وسیلہ بن سکتی ہے۔ پھر دیگر دوسرے دو آدمیوں نے دعا کی، پتھر پورا ہٹ گیا، یاد رکھیے وسیلہ دیا، پھر ان کے ساتھ کی گئی نیکی وسیلہ بنتی ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی خسارے میں ہوگا، آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا۔ یاد رکھیں دونوں جگہ اس کا خسارہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہاں کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود بوڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا ہی شرم کی بات ہے۔ بچوں تم دباؤ، پوتے پاتیوں کو کہتا ہے، نواسوں کو کہتا ہے فلاں کرو، والدین آپ کے ہیں، یہ خدمت آپ کو ہی کرنا ہے۔ پوتے کر دے الگ بات ہوتا ہے نا، بہت سی بار انسان بڑا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے باپ کی خدمت کیسے کرے۔ شرم کی بات نہیں، وہ آپ کا اگر باپ ہے تو آپ کا ہی حق ہے اس کی خدمت کرنا، آپ کے بچے کرے نہیں کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہوتا ہے نا، شرم آتی ہے، باپ بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، میں کیسے اس کی پیر دھاؤں؟ آپ کو ہی کرنا پڑے گا باپ کی خدمت۔ یاد یہ الگ بات ہے کہ اس کے بچے کر دیں گے، اس کے بعد کے لوگ کر دیں گے، آپ کے پوتے کریں گے اس سے چھوٹے، اصل حق تو اس اولاد کا۔ یاد رکھیں، اور خدمت میں یاد رکھیں جسمانی خدمت بھی شامل ہے، تو جو کچھ جسمانی خدمت ہو سکے اس کی بھی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ جسمانی خدمت خوشی کا باعث ہوتی ہے والدین کی۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے، دنیا میں ان کو راضی نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے، مختلف الفاظ سے بڑی حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر منگوایا، آپ کا ممبر لا کر رکھا گیا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا ایسا عمل کیا جو ہمیشہ نہیں کرتے، ممبر منگوایا، ایک کے بعد ایک قدم رکھا، آمین 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 کا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ کام کرنے کا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، جبرائیل میرے پاس آئے، مجھ سے یہ حکم دیا، اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کے زندگی میں اس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اللہ اپنے اچھے نیکیاں کر کے اپنے رب سے مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا درود نہ بھیجے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔